الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله تبارك وتعالى يقول في كتابه المحكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں ہے جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہارا نشی کیا تھے جہاں بانو جہاں گیرو جہاں دارو جہاں آرا گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے پردوتا ہے وہ نظارہ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو تیار محترم حضرات صبح اڑیسہ کے ضلع کٹک کے ایک چھوٹے سے گاؤں کچھ منڈل میں آج نصیب جمع ہے شہدائیان رسالت کا یہ اجتماع علماء محمد کی یہ مجلس شمع رسالت کے پروانوں کا یہ اجتماع عام آج 21ویں صدی کے 13ویں سال میں مارچ کی 7 تاریخ میں ایک تاریخی حیثیت سے تاریخی اجتماع ہے جس میں آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دعوت کے ساتھ سیرت کے بیان کے ساتھ اس معاشرے کے بگاڑ کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا کہ جس بگاڑ نے آج پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا گیا نہ کوئی اس بگاڑ سے گھر بچا ہوا ہے نہ اس بگاڑ سے کوئی گھر بچا ہوا ہے نہ اس بگاڑ سے آج سمندر بچے ہوئے ہیں نہ صحرا نہ آبادیاں
نہ امیر نہ غریب. ایسا لگتا ہے کہ اس فساد میں خشکی اور تری پر اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں. اور قرآن کریم کی اس آیت کا ہر جگہ سے اعلان ہو رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج انسانوں کی بدعمالی نے، انسان کی ناپاک کرتوتوں نے، اس انسان کے اپنے برے عمل نے خشکی میں بھی فساد برپا کر دیا ہے اور تری میں بھی فساد برپا کر دیا ہے. آج انسان تو انسان، جانور تک محفوظ نہیں ہے اس فساد سے. انشاءاللہ چند لمحوں میں جو وقت ہے، مہلت ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اور آج غلامان محمد کو آسمان آواز دے رہا ہے، زمین پکار رہی ہے، دھرتی دہل رہی ہے، ستارے آواز دے رہے ہیں، دریا اور جنگل پکار رہے ہیں. اے محمد کے غلاموں، تم کس دن اپنی نیند سے جاگو گے؟ کب خواب غفلت کی چادر پھینکو گے؟ وہ کون سا دن ہوگا جب تم نبی کی سیرت پر چلتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرتے ہوئے، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلو گے، اس جمود کو توڑو گے، اس تعصب کو توڑ کر باہر نکلو گے اور دنیا کو بتاؤ گے کہ محمد کے غلاموں نے کل بھی انسانیت کی، سسکتی ہوئی انسانیت کو زندگی عطا کی تھی اور آج بھی وہ دم توڑ کی انسانیت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. تیار ہے اس کام کے لیے؟ سنجیدہ ہیں؟ تو پھر ذرا اس مجمع کو بھر لیجیے. یہ بیچ میں خلا مت چھوڑیے. یہ پیچھے والے لوگ ذرا آگے آ جائیں. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بہت کچھ بچنے والا ہے. قریب قریب آئیے. اس لیے ہمیں ترغیب نہیں لینا ہے. ہماری روایت، ہماری تہذیب کو برقرار رکھنا ہے. مطلب جو تہذیب ہے نزدیک تشریف چاہیے. آگے آ جاؤ. جو بچے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آگے آ جاؤ. نوجوان لوگ تو آگے آؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قریب قریب کیوں چاہیے؟ کوئی بچوں میں کہہ رہا تھا. ہاں یہ ہے بیداری کا ٹکڑ. آج ماشاء اللہ فیصلے کے لیے ایک ایک کے رد ہو جائے گا بھائی. جو پہلے بچے کا سب سے پہلے ایک کے نام ہے آباد میں درج. ماشاء اللہ آنے والے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں دور دراز سے. ان کو آنے کے لیے بیٹھنے کی جگہ دیجیے. ماشاء اللہ. اور یہاں جو خالی ہے جگہ وہاں خود آگے آ جاؤ. آگے آ جاؤ. جو مربی ہمارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پیچھے والے کو بلا رہے ہیں. جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پیچھے والے کو بلا رہے ہیں. آپ اپنا تکلیف دے دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ماشاء اللہ. یہ ہونا چاہیے. بہت بہت ماشاء اللہ. مربی کے اندر میں، نوجوانوں کے اندر میں یہی جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ ماننے کا ہے. ماشاء اللہ کب کرنی چاہیے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دیکھیے، جب تک آپ طلب کے کانوں سے نہیں سنیں گے اور دل کے ذوق اور جذبوں سے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور بے نیاز. وہ اس کو دیتا ہے جو دامن پھیلا کر اس سے مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے. بے نیازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا. اس لیے دل کے کانوں کو بھی کھول لیجیے اور دل کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے کہ مولا آج کی رات اتنی عظیم ترین رات ہے. یہ علماء کرام کے درمیان کا واسطہ ہے. اصل دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ذرا دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر تو دیکھیے منظرنامہ بدل گیا. میری بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ نہیں آ رہی نا؟ نہیں آ رہی ہو تو میں چھوٹوں بات کروں گا.
نہیں آ رہی نا؟ تو پھر یہ بیچ میں خلا کیوں ہے؟ اگر آپ بات ماننے تیار نہیں ہے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا بتائیے ضرورت ہے؟ یہ کون بیٹھا ہے؟ کہاں کے بیٹھی ہوتی ہے؟ ماشاء اللہ. ہاں آگے 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 قریب قریب آگے. بالکل کوئی جگہ خالی نہ رہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شیطان کو بیٹھنے کی شیطان اس میں بیٹھ جائے گا اور آپ کے ذہنوں میں نہ جانے کیا کیا باتیں ڈالے گا. اور جب تک ہم اس جگہ کو بھر نہیں لیتے، نکلے ہی اسی کام کے لیے ہے کہ بکھری ہوئی امت کو جمع کرنا ہے، بکھرے ہوئے دانوں کو ایک لڑی میں پھرونا ہے، مختلف پھولوں کو ایک جگہ جمع کر کے گلدستہ بنانا ہے. اسی لیے نکلے ہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں. اے نوجوانوں، مورخ بیٹھا ہوا اس وقت تاریخ لکھ رہا ہے، تاریخ قلم بند ہو رہی ہے. دور حاضر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے. یہ بزم یوں ہی نہیں سجی ہے، یہ انجمن یوں ہی نہیں سجی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ آج کچھ منڈل کی دھرتی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بیٹھ کر کچھ کہیں اور پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرے. قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے. کچھ قومیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت سے سرفراز کرنے والا ہے اور کچھ قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کرنے والا ہے. گھبرائیے مت، تاریخ نے نیا موڑ اور نئی کروٹ اختیار کی ہے. اسی کی طرف میں نے قرآن مقدس کی آیات میں سہارا لینے کی کوشش کی ہے. آؤ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جن اشعار کو میں نے پڑھا ہے اس میں علامہ اقبال نے ہمیں یہ جوڑا. کبھی غور کیا کہ ہم کیا کریں؟ کبھی سوچا فرصت کی کہاں ہے؟ آج چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم تباہ ہو چکے، برباد ہو چکے، ذلتیں ہمارا مقدر ہو چکی، لہو ہمارے جسموں سے بہ رہا ہے اور کوئی ہمارے خون کے قطرے کی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آنسو آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں اور کوئی مشالہ ہمارے آنکھ سے آنسو پوچھنے کے لیے موجود نہیں ہے. زخم ہے تو مرہم دینے والا نہیں، لاشیں ہیں کہ پیڑوں پر ٹنگی ہوئی ہے، پھانسی کے پھندوں پر جھول رہی ہے. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام میسر نہیں، کاندھا دینے کے لیے چار انسان میسر نہیں. جنازے پر جا کر دو آنسو بہائیں اس کی اجازت نہیں. قبرستان میں دفن کر کے 3 لکھ مٹی دے آئیں اس کے لیے پابندی عائد ہے. اے اڑیسہ میں رہنے والوں، اے یہاں کی بستیوں میں بسنے والے مسلمانوں، کیا یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم تو صرف باغوں میں رہتے تھے، ہم تو صرف گاؤں میں رہتے تھے، ہم صرف دیہات میں رہتے تھے؟ اگر آپ کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو عراق کا مسلمان تمہارا بھائی ہے، افغانستان کا مسلمان تمہارا بھائی ہے، بوسنیا اور ہرزیگووینا میں رہنے والا مسلمان ہمارا بھائی ہے. دنیا میں بگاڑ کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سر سے کفن باندھیں اور ہم اپنے گھروں سے نکل کر اس بگاڑ کو مٹا دیں. اس لیے کہ قرآن نے ہمیں خیر امت اس لیے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے ایک خون کا قطرہ زمین پر ناحق نہ رہے، تمہارے ہوتے ہوئے ایک بچی کی آنکھ نہ لوٹے، تمہارے ہوتے ہوئے ایک معصوم کا گلا نہ کٹے، تمہارے ہوتے ہوئے کسی بیوہ کے گھر میں فاقہ نہ ہو. آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اپنے گھر میں فاقہ ہے، اپنے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اپنے گھر میں
رہنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے بستر نہیں ہے، لیکن فکر ہے سارے جہاں کی، فکر ہے حضرت بلال کی، فکر ہے عمار بن یاسر کی، فکر ہے میری اور آپ کی۔ دو عالم کا تاجدار رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، پیر ٹوٹ جاتے ہیں، برم کر جاتے ہیں، دعا امت کے لیے ہے۔ طائف کی گلیوں میں پتھر کس پر برستے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم دے دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی حفاظت کی۔ آج اس نبی کی امت پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ان کے جسموں کو روندا جا رہا ہے۔ اس نبی کی امت کے یتیم بھوکے ہیں اور بھوکے پیٹ رات کو سو جاتے ہیں۔ اس کی امت کی بیٹیوں کی قسمتیں تار تار کی جا رہی ہیں، اس کے نوجوان سوری پر لٹکے ہوئے ہیں، پھانسی کے پھندوں پر جھول رہے ہیں، کوئی لاش کا مطالع کرنے والا بھی نہیں۔ جو چاہے ہماری لاش کو سمندر میں بہا دے، جو چاہے ہماری لاش کو زندہ جلا دے، جو چاہے ہماری لاش کو چیل کموں کو کھلا دے، جو چاہے مگرمچھ اور شیروں کو کھلا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر آپ کا تڑپ رہا ہے، قبر مبارک میں آپ بے چین ہیں کہ میری امت کا غم اور امت کا درد بانٹنے والے کہاں کو ہوئے۔ مجھے اس وقت میں صرف آپ کو آپ کا کل، آج کا موجودہ حال اور آنے والا کل بتانا ہے، اور اس کے بعد ہم اور آپ مستقبل اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو۔ نہ جانے زندگی میں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو۔ ہائے وہ کیا تھے کہ جب قرآن اترا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو یہ چند نوجوان تھے مکہ میں، اور اس کے بعد یہ نوجوانوں کا قافلہ تھا مدینہ میں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا تو اسی جیسا چہرہ بنایا، جس طرح لباس آپ کو پہنتے دیکھا اسی طرح لباس پہننا شروع کر دیا، جس طرح آپ کو سجدے کرتے دیکھا اسی طرح سجدے کرنا شروع کر دیے، جس طرح آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی، آپ کو زکات بانٹتے ہوئے دیکھا تو زکات بانٹنا شروع کر دی، آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا تو یتیموں کی کفالت شروع کر دی، آپ کو بیواؤں کی کفالت کرتے ہوئے دیکھا تو بیواؤں سے نکاح کرنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کیا تو غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ہجرت کا حکم دیا تو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہدایات دی ان ہدایات پر عمل کیا، قرآن کی تلاوت شروع کی، رات کو تہجد میں کھڑا ہونا شروع کیا، قرآن ان کے پاس آیا اور قرآن نے آ کر یہ کہا، اے عرب کے بکریاں چرانے والوں، اے عرب کے اونٹ چرانے والوں، اے خیمے اور تمبو کی زندگی گزارنے والوں، اے شراب کے پینے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے اپنی ماں کا اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے والوں، اے اپنی بیٹی کا کلیجہ چاک کرنے والوں، تمہیں اب میں دنیا کا ایمان بنانے کے لیے آیا ہوں، تم عرب کے سہارا ہی میں نہیں رہو گے بلکہ ایران کی کسرا کا محل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارا کل اتنا شاندار تھا، ہمارا گزرا ہوا ماضی اتنا حسین ہے جتنا کسی قوم کا نہیں۔ ہم نے اپنا ماضی فراموش کر دیا۔ جب ہم نبی کے طریقے پر تھے، جب صحابہ نبی کے طریقے پر تھے تو صحابہ کرام کے سامنے کسرا جیسی طاقت کو آنکھ ملانے کی جرأت نہ تھی، روم کے قیصر کو
सहाबा को ललकारने की जुर्रत न थी। दुनिया में जो अपने घमंड की गर्दनें ऊपर किया करते थे, इस्लाम और मोहम्मद के गुलामों ने उन्हें नीचा कर दिया। एक दिन ये हुआ कि मदीना से निकलकर खैबर पहुंचे और खैबर से निकलकर 641 में सात दिन वक़्त का काफिला किस्रा के महल ईरान में दाखिल हो चुका था। किस्रा का ताज सहाबा की ठोकरों में था, किस्रा के कंगन सुराखा के हाथ में थे, किस्रा का कालीन उमर इब्न खत्ताब की खिदमत में था और मुजाहिदीन अरब शहदाइयान रिसालत और सहाबा इकराम ईरान की सुपर पावर ताकत को सिफर कर चुके थे, उसे ढेर कर चुके थे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ऐ मौजे दिजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक तेरा दरिया अफसाना आज का मुसलमान जिसे माशरे की इस्लाह करना चाहिए थी, जिसे फितरती और दम तोड़ती इंसानियत का हाथ थामना चाहिए था, वह रसूल के नक्शे कदम पर नहीं। माफ कीजिएगा, बात सच्ची है, नींद की तरह कड़वी, बबूल की तरह बस्ती, हजम कर लीजिएगा, सफाई हो जाएगी। खराबी का जिम्मेदार अगर एक तरफ शैतान का लश्कर है तो दूसरी तरफ हम भी हैं। हम इसलिए हैं कि हमने इतनी लंबी नींद सोने का इरादा कर लिया है कि कोई तूफान हमें जगा नहीं देगा, बड़े से बड़ा जलजला आ जाए, लेकिन हम जागने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हमारे घरों की चारों तरफ लग चुकी है, उसके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, उसमें हमारे बच्चे चल रहे हैं, वो पुकार रहे हैं हमारे कायदीन को, हमारे इमामों को, हमारे रहनुमाओं को, हमारे जवानों को, हमें बचा लो, हमें बचा लो। हमें जिना की दलदल में फंसा दिया गया, हमें लूट लिया गया, शराब हमारे हाथों में दे दी गई, हमारी बहनें आवाज दे रही हैं, हमारे घरों में बेहयाई का फैलाव आ गया, लेकिन हम हैं कि न शराब के जाम हमारे हाथों से गिर रहे हैं, न हम अब से विदा हो रहे हैं। चारों तरफ आग लगी हुई है और हम करवटे की नींद सो रहे हैं। कौन सा तूफान जगह है बताओ तो सही, क्या कुछ नहीं। पहले माजी की तरफ आओ, हाल को फिर बताऊंगा कि हाल क्या है। माजी हमारा ये था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए 7 दिन वक़्त का काफिला दरियाए दिजला पर पहुंचा तो ईरानियों ने सोचा कि दरिया के पुल उड़ा दिए जाएं, पुलों को तोड़ दिया जाए, पानी में बहा दिया जाए, 3 महीने या 4 महीने इन्हें पुल बनाने में लग जाएंगे, लिहाजा उस वक्त तक हम तीर और तलवार इकट्ठे कर लेंगे, हम नेज़े और भाले इकट्ठे कर लेंगे, किले की फसीलों पर तीर अंदाजों को हम बिठा देंगे और तीर अंदाज फिर इनके सीनों पर तीर बरसा कर दिफा कर लेंगे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने वाले हैं और ऐलान है अल्लाह ताला का कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। 7 दिन वक़्त से दरियाए दिजला से कहा, ऐ दरियाए दिजला बता तू अपना नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों से मोहब्बत करने वालों में निभाएगा या उनके बागियों के साथ जाएगा। तू अपनी तारीफ सुनहरी करने जा रहा है या अपनी तारीफ को तू मलियामेज करने जा रहा है। दरियाए दिजला ने कहा, ऐ मोहम्मद के गुलामों, सदियों से इंतजार है, सदियों से तड़प रहा हूँ, सदियों से मुंतजिर हूँ कि अगर बहरे कुलजुम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए सूख के रास्ता दे सकता है तो मोहम्मद के शेरों मैं तुम्हारे लिए रास्ता क्यों नहीं दूंगा। वहां तो रास्ता सूख कर बना था, मैं अपनी पुष्प
अपने पत्रों को तुम्हारे लिए सड़क जैसा बनाने के लिए तैयार हूँ। घोड़ा डालो तो सही, मैं तुम्हारे घोड़ों के तलवों को चूमने और बोझे देने के लिए बेकरार हूँ। साथ दिन मक्कास ने घोड़ा डाला और घोड़ा दौड़ता हुआ आगे निकल गया। चल न सकते थे अगर जंग में हार जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे। उससे सरकट हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। ठीक है क्या तो बिगड़ जाते थे। 10 दरिया में छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ये शान सिर्फ हमारे पास है। मुसलमानों, तुम्हारा इतिहास ये है, तुम्हारा माजी ये है, हमारा गुजरा हुआ कल ये है। आसमान आवाज दे रहा है, जमीन पुकार रही है और सब के सब हमसे कह रहे हैं क्या हुआ? क्या कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला। अरे क्या सूरज मगरिब में नहीं छुपता? क्या सूरज मशरिक में नहीं निकलता? क्या सूरज ने अपना समते सफर बदल दिया है? क्या दरियाओं ने बहना छोड़ दिया है? क्या पहाड़ ऊंचे नहीं हैं? क्या उनके दामन में झरने आज भी नहीं गिरते? क्या कोयल ने कूकना छोड़ दिया है? क्या परिंदों ने उड़ना बंद कर दिया है? सब कुछ वही है। रात कल भी स्याह और काली थी, आज भी स्याह और काली है। दिन कल भी नूर उजाले वाला था, आज भी उजाले और नूर वाला है। कल भी यही कुरान सहाबा के पास था, यही कुरान हमारे पास है। कुरान को हिफ्ज़ करने वाले दिलों ने पूरा का पूरा हमें बतौर अमानत दे दिया है। आज भी जंगलों में बैठकर, आज भी फर्श पर बैठकर, आज भी इसी जमीन पर बैठकर माओ के मासूम बच्चों ने 8-7 साल की मासूमियत की आलम में कुरान हिफ्ज़ करके ये अमानत हमारे सुपुर्द कर दी है। कुरान के कारी भी वही है, कुरान के हाफिज वही है, कुरान वही, किबला वही, काबा वही, जमीन वही, आसमान वही। फिर आखिर हुआ क्या है? बदला क्या है? बदला है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान इसने मस्जिदों में जाने के बजाय सिनेमा हॉलों में जाना शुरू किया। उसे नबी की महफिल के लिए आदाब नहीं आते। आपको याद होगा गोपालपुर का मेरा आना, दीन की बात सुनने मजमा आता है तो बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, पान, तंबाकू, मूंगफली, बादाम खाद लेकर 1 घंटे का रोजा भी नहीं रख सकते। 1 घंटे का रोजा नहीं रख सकते। क्या सुनेगा आदमी? चकाचक पान चला रहा है और उसमें बदबूदार तंबाकू रखे हुए मुंह में, जो रसूल की महफिल का नूर आएगा उसके पास। जमशेद जौहर कितना ही पुकारते रहे, तेरे दिल में नहीं उतरेगी आवाज, इसलिए उसने बाहर से बदबू लगा रखी। महफिलों का आदाब क्या हो? वो सहाबा थे कि जब उनके सामने कुरान उतरा, आवाजें जोर से हो गई थी। उमर इब्न खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक किसी मसले पर जोर से बोले गए। कुरान ने कहा, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी, नबी की आवाज पर आवाज ऊंची ना हो जाए, नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद ना हो जाए। उसके बाद तेज आवाज सहाबियों ने मजलिस में आना बंद कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, इसके बाद जोर से नहीं बोलूंगा। उमर इब्न खत्ताब ने कहा, अपने नबी के सिर्फ कान में गुफ्तगू करूंगा, कहीं ऐसा न हो कि बेअदबी हो जाए। यहूदियों ने राईना कहकर पुकारा, राई को जरा सा खींच दिया और कहा, राई ओ हमारे चरवाहे। अल्लाह ने कहा, मेरे सहाबा, जिब्रील जाओ इन्हें जाकर बताओ, मेरे नबी के लिए जो यहूदी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उस लफ्ज को सहाबा इस्तेमाल न करें, राईना न कहें। कहो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना। अगर कहना भी पड़े तो वो लफ्ज इस्तेमाल मत करो जो यहूदी इस्तेमाल कर रहे हैं। लय्यन बिअल्सिनतिहिम, इस ज़बानों को तोड़कर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। गौर से सुनो, नबी की शान में गुस्ताखी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी के अमल अदा। आज
آج کا مسلمان ان قوموں سے، ان کمپنیوں سے محبت کرتا ہے، ان کمپنیوں سے محبت کرتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ذات میں گستاخیاں کر رہی ہیں۔ ارے تو کسے کہتا ہے کچھ فکر؟ کہہ دوں گا تو شاید بات وہی لگ جائے گی، برا مانے تو مانے، مجھے کہنا ہے۔ اب پسندی میرا شیوا ہے، قیامت کیا ہے، حق سے کہنے میں قباحت کیا ہے۔ کوکا کولا، پانی آ گیا منہ میں کر کے، نازی میں جلسہ اور برا اجتماع اگر ابھی کوکا کولا کی بوتلیں پھینک دیتا مزہ آ جاتا۔ کوکا کولا جانتے ہیں کیا ہے کوکا کولا؟ کون ہے اس کا بنانے والا؟ کتنی محبت ہو گئی ہے آج اس شربت سے، جس کے اوپر مونو گرام، جب اس کمپنی کا بنانے کے لیے کمپنی چلی، امریکہ کی کمپنی ہے۔ امریکہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب نبی کا تذکرہ آئے گا، قرآن مکمل نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذکر کے ساتھ اپنے دشمنوں کا بھی ذکر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے حبیب کی شان اور سوہا کے ذریعے بیان کرے گا، اگر اللہ اپنے نبی کی شان یا ایھا المدثر کہہ کر بیان کرے گا، اگر اللہ اپنے نبی کی شان میں ورفعنا لک ذکرک کہے گا، اگر اللہ اپنے نبی کی شان میں یا ایھا المزمل کہہ کر سورہ مزمل اتارے گا، اگر اللہ اپنے نبی کی شان میں سورہ محمد اتارے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہجہ نبی کے دشمنوں کی طرف اتر آئے گا۔ آرام کیفا قال ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل کو اتارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بتانے کے لیے ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ ہاتھیوں والا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ کیوں ذکر کیا اصحاب الفیل کا؟ جب نبی کے بیٹے کی وفات پر ابو جہل کے یہاں جشن منایا جائے گا، عتبہ کے یہاں شراب چلیں گے، شیبہ ناچے گا کودے گا، آج بن وائل اچھل کر شراب کے جام پیے گا، نضر بن حارث مٹکے گا اور ناچنے والی عورتوں کے ڈانس دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہانے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان سورہ کوثر میں بیان فرمائے گا، انا اعطیناک الکوثر، یہ کہتے ہی اللہ تعالیٰ کہے گا ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمن ہے ناقص، تیرا دشمن ہے ادھورا، تیرا دشمن ہے بے نام و نشان۔ اپنے محبوب کا ذکر تو اس کے دشمنوں پر غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی طرف جب آپ چکچکا یہ کہے گا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے محبوب کے دست و بازو تو ہمیشہ رہیں گے، علی مرتضیٰ ان کے ساتھ رہیں گے، عمر بن خطاب کے ہاتھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، حضرت حمزہ کے ہاتھ حضور کے ساتھ رہیں گے، لیکن اے ابو لہب تیرے ہاتھ سے تیری طاقت ٹوٹ جائے۔ نبی کے دشمنوں کا ذکر آئے بغیر نبی کی سیرت مکمل نہیں ہوئی۔ ارے مکمل ہو جائے گی سیرت اگر ابو جہل کا نام نہ آئے، ابو لہب کا نام نہ آئے، تبت یدا ابی لہب، قرآن پورا نہیں ہوگا رمضان میں حافظ صاحب سنائیں گے تو جب تک تبت یدا ابی لہب نہ پڑھ لیں قرآن پورا نہیں ہوگا، جب تک الم ترى کیف نہ پڑھ لی جائے قرآن پورا نہیں ہوگا، جب تک یہودیوں پر غصے کا ذکر نہیں ہوگا قرآن مکمل نہیں ہوگا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمن قوموں کی تباہی کا تذکرہ نہیں آئے گا۔ لہذا آج بھی کیونکہ عنوان سیرت اور اصلاح معاشرہ ہے، جب تک میرا سیرت کا عنوان مکمل نہیں ہوگا، جب تک میں موجودہ دور میں نبی کے دشمنوں کا ذکر نہیں کر لیتا، اس لیے کہ امریکہ میرے نبی کی دشمنی کی بنیاد اور علامت ہے اور موقع بموقع وہ ظاہر کر رہا ہے، اس لیے ذکر آیا ہے نبی کے دشمن کا۔ نبی کے دشمنوں سے اجتناب کرنا، نبی کے
کے دشمنوں سے نفرت کرنا، نبی کے دشمنوں سے بائیکاٹ کرنا، نبی کے دشمنوں سے دور رہنا، نبی کے دشمنوں سے غصہ کرنا، یہ نبی کی محبت کی علامت ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر بھی اپنا محمد۔ بہت سے لوگوں کے ناکوں میں کھجلاہٹ پیدا ہو گئی ہے، ابھی بھی توجہ نہیں ہے، میری توجہ بار بار ختم ہو رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، پھر اگلے فان کو دل چاہ رہا ہے، اہتمام مت کیجیے گا فان مان کر۔ جب تک پوری مسجد خاموش نہیں ہو جاتی اور جب تک پوری توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہماری نہیں ہو جاتی، بات آگے نہیں بڑھتی۔ گستاخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی ہے جو علماء کا اکرام نہ کرے۔ ایک قبیلے گاؤں کا آدمی ایک آیا، دیہات کے لوگ نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ ایک دیہاتی نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کہا، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، اے محمد ہماری طرف آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قہر و قدم میں آیا اور اللہ رب العزت نے سورہ حجرات نازل فرمائی، ارے میرے محبوب کا مقام تو کیا جانے، میں نے پورے قرآن میں 6666 آیتیں اتاری، میں نے اپنے محبوب کو کبھی بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، میں نے اسے کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی میں نے اپنے محبوب کو یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا۔ ارے تو کون ہے جو محمد کہتا ہے؟ تو کون ہے جو احمد کہہ کر پکارتا ہے؟ تم میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہ سمجھے، اپنا بھتیجا سمجھ کر کے ان سے بات نہ کرے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خطابات عطا فرمائے ہیں، جتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اتنے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی کو ایسے مت پکارو کہ تم اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو اور اللہ تعالیٰ تیرے سینے سے ایمان کا نور ہی نکال دے۔ تجھے پتہ ہی نہ چلے اور تو گستاخی کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں نبی کا نام نہیں لیا، اللہ اکبر، خطاب بھی کیا، کس طرح کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ، نام لیا، ابراہیم کا نام لیا، یا ابراہیم۔ پورا قرآن 114 آیات، 540 رکوع، 7 منزلیں، 30 پارے۔ اللہ کو کتنی محبت ہے، اس لیے کہتا ہوں دوستو، جانے اور انجانے میں کہیں ہم سے کسی طرح کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ آج کے نبی کے دشمن یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے گستاخی کرا لے۔ ایک کمپنی ہے نائک نام کی کمپنی، اس نے جوتا نکالا ہوا ہے، ایک جوتے پر اللہ لکھا ہوا ہے اور دوسرے جوتے پر محمد لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسے پہن لے تو کیا ہوگا اس کا کہ وہ اللہ کے نام کو اپنے پیروں میں رو رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے پیروں میں رو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جائے۔ یہ ہے نائک کمپنی، ان کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں کہنا ہے۔ وہ فل فارم سمجھتے اس کی کیا ہے؟ نو اسلامک کنٹری آف ارتھ، نو اسلامک کنٹری آف ارتھ، زمین پر کسی اسلامی ملک کو باقی نہیں چھوڑنا، مٹا دو، فنا کر دو، تباہ کر دو، کوئی اسلام باقی نہ رہے، ساری دنیا سے اسلام مٹاؤ۔ اس کمپنی کا مقصد یہ ہے۔ بات کوکا کولا پر چلی تھی کہ وہ اس کی کمپنی ہے جو امریکہ ہے، سارے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا کہ اس کمپنی کا مونوگرام ہمیں تیار کرنا ہے۔ ایسا مونوگرام بناؤ جس میں اسلام، رسول، خدا، دین اسلام کی کوئی نہ کوئی توہین کرتی ہے۔
ایک کمبخت آیا، ماہر تھا، اس نے ادھر سے لکھا تو وہ انگریزی ہے، اور اس کو اگر شیشے میں دیکھا جائے، اس کا ارتھ شیشے میں دیکھا جائے تو وہ عربی زبان بن جاتی ہے، ادھر سے پڑھا جائے تو انگلش، ادھر سے پڑھو تو عربی زبان بن جائے، یوں پڑھا جائے تو کوکا کولا، اور اگر اس کو شیشے میں اس کو دیکھا جائے، آئینے میں اگر اسے دیکھا جائے جس میں تصویر نظر آتی ہے تو لا محمد لا مکہ، نہ کوئی محمد ہے نہ مکہ ہے، نہ محمد نہ مکہ، یہ ہے اس کا مقصد۔ اور اس خدا کی دشمن قوم کی اس مشروبات سے آج مسلمان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، اگر کوئی کہتا بھی ہے تو کہ نہیں مولانا صاحب چھٹی نہیں ہے، ظالم منہ سے لگی ہوئی، اور بات بات سے آگے بڑھ کر کہتا ہے میں لطف میں کیا کہوں تجھ سے ظاہر آئے کل وقت نہیں، اس لیے ذکر آیا موجودہ دور میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے علم بردار ہیں، ایک کے بعد دوسرا سوچا، دوسرے کے بعد تیسرا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی چند مہینے گزرے ہیں، یہ رمضان یا اس سے پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کے کچھ یہودیوں نے مل کر ایک فلم بنائی، اور اس فلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، ایسی توہین کہ شاید 1400 صدیوں میں کسی نے بھی نہ کی ہوگی، حالانکہ آپ کی شان میں گستاخی کعب بن اشرف نے بھی کی، آپ کی شان میں گستاخی عقبہ بن معیط نے بھی کی، آپ کی شان میں گستاخی نضر بن حارث نے بھی کی، آپ کی شان میں گستاخی ابن خطل اور اس کی لانڈیوں نے بھی کی، لیکن وہ سب کی سب مات آ جاتی ہے اس فلم کے سامنے، جس فلم کو یہودیوں نے بنایا 50 ارب ڈالر سے خرچ ہوئے، جس میں ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ 1000 بار اللہ کی بنا نقل کفر نہ کر، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک بنا کی تصویر کے ساتھ اس کے بعد بھی ہمارا ایمان نہ کھولے، اس کے بعد بھی ہم نہ بولے، اس کے بعد بھی ہماری نفرت نہ ہو، ہم اسے یہ سمجھ کر چھوڑ دیں کہ یہ دنیا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو لفظ رائی نہ برداشت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو لفظ رائی نہ برداشت نہ کرے۔ ایک یہودی آپ کو السلام علیکم کہے تو جبریل جوش میں آ جائیں، حضرت عائشہ جوش میں آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح سے سلام اور کلام کریں، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نوجوانوں، دیوانوں، یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت کا سننا ایک الگ بات ہے، سیرت کے تقاضے دوسری بات ہے۔ اگر ہم لاکھ سنا کر چلے جائیں لیکن جب تک چند نوجوان سیرت کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے، آج سیرت کے تقاضا کیا ہے، ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ نہیں، آج دنیا جو چاہے جب چاہے میرے نبی کا کارٹون بنا دیا جائے، ڈنمارک کارٹون بنائے اور پھر اس کے ساتھ جرمن ہو جائے، پھر اس کے ساتھ فرانس ہو جائے، پھر اس کے ساتھ دنیا کے دوسرے ممالک ہو جائیں، جب مسلمان احتجاج کریں تو وہ خاص اخباروں میں شائع کر دیے جائیں۔ آج تک معافی نہیں مانگی گئی، آج تک ان اخباری خاکوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان قوم کے اندر ایمان نہیں ہے، حرارت نہیں ہے، لاکھ تم کہہ لو، ہزار تم کہہ لو، اے خطیب تو اپنا دل پھاڑ لے، مولانا جمشید جوہر تم کچھ بھی کہہ لو، یہ قوم تک سے مرد کوڑے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سنسب جو ڈنمارک بناتا ہے، رب کی قسم ساری دنیا کو چھوڑ دو، اگر صرف عرب ممالک اس سنسب کو بند کر دیتے، اس دن ہاتھ چھوڑے ہوئے آتا اور کہتا کہ ہم اس کارٹون بنانے والے کو گرفتار کرتے، نہیں چھوڑا، چلتا رہا، آج بھی چل رہا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ ہم سے غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ میاں پھر ان کے ہوائی جہازوں میں تم سفر کرتے ہو، چھوڑو، ارے کہاں کی دکھ ہے، ایک ہے ضرورت، ایک ہے مجبوری اور ایک ہے شوقیہ کسی چیز کا استعمال۔
ایک زمانہ تھا جرمن میں ایک شخص پیدا ہوا، وہاں کا چانسلر ہٹلر، اس نے کچھ یہودیوں پر ظلم کیا اور کچھ یہودیوں کو اس نے گیس کے چیمبروں میں ڈال کر زندہ جلا دیا۔ یہودیوں نے اس کو بڑا ڈرامہ بنایا، اس کو ہولوکاسٹ کا نام دیا، یعنی بہت بڑا قتل عام، ایک بڑی خونریزی اس کو کہا انہوں نے کہ ساری دنیا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ تھا ہولوکاسٹ کا۔ یہ قانون بنا ہوا ہے، آج بھی یہودیوں کے یہاں یہ قانون ہے کہ کوئی آدمی ہولوکاسٹ کی تحقیق نہیں کر سکتا۔ اگر ہولوکاسٹ کی تحقیق کرے گا یا انکار کرے گا کہ نہیں یہودیوں کا قتل عام نہیں ہوا تھا، یہ ڈرامہ تھا، یہ دنیا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک کھانا بنایا تھا، کتنے لوگ جیلوں میں ہیں اور کتنوں پر مقدمے چل رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں۔ ہولوکاسٹ کی تحقیق کرنا جرم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کا دولہ ہے، اس کائنات کا سردار ہے، جس کے دامن پر نہ کوئی دھبا ہے نہ ہو سکتا ہے، جس کے معصوم ہونے کی گواہی اللہ نے عرش اعظم پر دی ہے، جبریل نے قرآن لا کر دی ہے، جس کی پاکیزگی کی گواہی ہر چیز ہر کائنات کا ذرہ دے رہا ہے۔ جو چاہے اس کی شان میں گستاخی کر دے، جو چاہے اس کے نام پر فلم بنا دے، جو چاہے ان کے کارٹون اور خاکے بنا دے، وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد یہودیوں سے کم نہیں ہے۔ یہودی جتنی دنیا میں ہے ان سے 100 گنا زیادہ مسلمان بستے ہیں۔ یہودیوں کا ایک ملک ہے اسرائیل، مسلمانوں کے 56 ملک ہیں۔ یہودیوں کے پاس ایک ایٹمی ہتھیار ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہے، لیکن پورا مسلم کا مسلم نوجوان آج اس منزل پر ہے کہ اسے نبی کی پیار ہی پسند نہیں ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے تو اسے پخانا کرنے سے پہلے، اسے پیشاب کرنے سے پہلے، اسے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے اپنی سنت کو مونجنے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ نبی کی سنت کو، وہ نبی کی داڑھی کو ٹوائلٹ میں بہاتا ہے، پیشاب میں بہاتا ہے، پخانے میں بہاتا ہے۔ اے نوجوان، تو نبی سے محبت کہا کرتا ہے؟ تو نے کبھی کسی نائی کی دکان پر جا کر یہ کہا میرے بال ایسے بنا جیسے دعالم کے تاجدار کے تھے، میں ایسے بال رکھوں گا جیسے دعالم کے تاجدار کے تھے؟ وہاں جا کر یہ کہتا ہے کہ مجھے تو عامر خان، سلمان خان اور نہ جانے کسی کے بال بال۔ یہ ہے معاشرہ، ارے یہ ہے معاشرہ، یہ ہے نبی کے غلام۔ ایک تہائی دنیا محمد کے غلاموں سے بھری ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تہائی دنیا، 2.25 ارب مسلمان دنیا میں رہتے ہیں، 55-56 کے ملک ہیں، ان کے پاس نہ جانے کتنی فوج ہے، لیکن ایک دن کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا کہ ہمیں وہ کارٹون دے دو، ہم اس پر مقدمہ چلائیں گے۔ ہمیں حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے، حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا یہودیوں کے یہاں واجب القتل ہے، لیکن مسلمانوں کی محبت کا حق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں مجھے نبی سے محبت تو ہے، لیکن نبی کے گالی دینے والے سے بھی محبت ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سے بھی محبت ہے۔ یہ تیری کیسی محبت ہے؟ خدا کی قسم، محبت تو تھی حضرت حمزہ کو، محبت تھی حضرت خباب کو، محبت تھی حضرت مصعب بن عمیر کو کہ جب غزوہ بدر میں جب مصعب بن عمیر کا بھائی گرفتار ہوا اور ایک انصاری نے گرفتار کیا تو مصعب بن عمیر گھوڑے پر چڑھ کر آئے اور انصاری سے کہا اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھنا، اسے کس کے پکڑنا، اور اس لیے کہ اگر فدیہ لیا گیا تو اس کی ماں بہت مالدار ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ اس کے بھائی نے کہا او مصعب تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے اور میں نے ایک باپ کا تیرے میرے اندر خون ہے، تو اور میں بھائی بھائی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو انصاری سے کیا بات کہہ رہا ہے؟ مصعب بن عمیر نے طرف کر کہا سن، تو انصاری نے تجھے پکڑا ہے، اگر مصعب تجھے پکڑتا تو تیرے ہاتھ نہیں باندھتا، تیری مچھلی نہیں باندھتا، تلوار نکال کر تیرا سر قلم کر کے محمد کے قدموں میں رکھ کر یہ کہتا کہ میرا بھائی اے اللہ کے رسول حاضر ہے۔ یہ نظارہ میں یہ تھی محبت،
کہ مشورہ لیا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سعد بن معاذ سے. بدر میں 70 لوگ قید ہو کر آئے ہیں. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے سولی پر لٹکوا دیا تھا، ختم کرا دیا تھا. جو آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا ایک نضر بن حارث تھا، دوسرا عقبہ بن معیط تھا، ابی معیط. 68 بچے، 68 کے بارے میں مشورہ ہوا. جانتے ہو کیا مشورہ دیا عمر بن خطاب نے؟ ہمارے شاعر صاحب فرما رہے تھے کہ عمر کا نام سنتے ہی شیطان بھی رہ جاتا ہے اور منافق بھی رہ جاتا ہے. کیوں رہ جاتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمان یہ تھا، جب مشورہ لیا تو عالم کے تاجدار نے عمر کیا رائے ہے ان قیدیوں کے بارے میں، کیا کیا جائے؟ کہا سرکار دو جہاں تیری رائے پہ ساری دنیا کی رائے قربان ہے، تیرے مشورے پہ آرزوئیں قربان ہے، دل تجھ کو دے دیا ہے تو تیرے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے بے قرار ہے. لیکن مجھ غلام کی، مجھ خادم کی رائے پوچھتے ہو تو خادم کی رائے یہ ہے کہ ایک قیدی کا سر قلم کر دیا جائے اور سر قلم رشتے دار کا کرے. حضرت حمزہ کو ان کے بھائی عباس سے دیے جائیں، وہ عباس کی گردن اڑائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی عقیل دے دیے جائیں، وہ اپنے سگے بھائی عقیل کی گردن مارے. اور مصعب بن عمیر کو مصعب کا بھائی دے دیا جائے، مصعب اپنے بھائی کی گردن مارے. میرا رشتے دار ہو تو میں اپنے رشتے دار کا سر قلم کروں. ایک رشتے دار کو رشتے دار دے دیا جائے. قیامت کی صبح تک ہم یہ بتا دیں کہ ہمارا رشتہ صرف اسلام کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ صرف ایمان کا رشتہ ہے. جو تیرا بازی ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے دل کی دنیا میں بستا ہے. تیری محبت میں سب کچھ قربان ہے. اللہ کے رسول اگر چاہتے ہو مشورہ تو عمر کا مشورہ ہے. یوں ہی قرآن ان کی منشا کے مطابق نہیں اترا، ان کے دل میں آرزو آئی، قرآن کرنے لگا. قرآن میرے اور آپ کے بارے میں کل قیامت میں کیا کہے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم مومن بھی کہلائیں گے کہ نہیں تو اللہ جانتا ہے. ہماری محبت کیا ہے؟ یہی ہے. ہائے دنیا والوں، رسول اللہ کے غلاموں نے مطالبہ نہیں کیا، امت کے چند لوگوں نے ضرور مظاہرہ کیا، دھرنے دیے، سینوں پر زخم کھائے، موت کی آگوش میں چلے گئے. لیکن حکمرانوں کے چہروں پر پسینہ نہیں آیا، ماتھے پر کیوں نہیں رنگی. کسی نے مطالبہ نہیں کیا اسے بدبخت کو ہمیں دے دو، نہیں مطالبہ کیا. جب زمین پر کوئی کاغذ نہیں لی گئی، محمد کے غلام تسمت نہیں ہوئے. وہی کیمپا کولا، وہی کوکا کولا، وہی یہودیوں کی بنی ہوئی پیپسی ان کی جسموں میں اترتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا رہا اور دنیا منتظر تھی آخر اللہ انتقام کیوں نہیں لیتا. اللہ نے اپنے نبی کے دشمنوں سے خود انتقام لیا ہے. ابو لہب کو کوڑی کر کے مارا، ابو لہب کو سڑا کے مارا، ابو جہل کو بدر میں ختم کیا، ابو لہب کے بیٹے پر شیر مسلط کیا، اس کا خاتمہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے دشمنوں کو عزتناک سزا دی. تو یہ دشمن کیوں زندہ پھر رہا ہے؟ بلا سے ایک رات آگ آئی، آگ نے اجازت مانگی، اے مولا مجھے اجازت دے دے، میں اس کارٹون کو چلانا چاہتی ہوں. ہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ آگ جہنم کا شعلہ تھی، نہ جانے کہاں سے گزری، کدھر سے داخل ہوئی، آج تک کوئی نہیں بتا پایا، کوئی راز نہیں جان پایا. صبح کو جب دیکھا تو اس کارٹون کا دروازہ چلا ہوا تھا اور دروازے کے اندر اس کی لاش چلی ہوئی کوئلہ پر پڑی. اللہ اپنے نبی کے دشمنوں سے انتقام بھی لیتا ہے اور ہمارا امتحان بھی لیتا ہے. یہ بات اس پر آئی کہ اس مجلس کو مجھے ایسا کرنا تھا کہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے یہاں جا کے گواہی ہے یہ شان ہو گئے. سنا بہت ہے، نبی کی مجلس ہے، ہماری نہیں ہے. ہم تو نبی کی سیرت سنانے کے لیے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ہم سے رات اجالوں میں تبدیل ہونا کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام ہے جگنو بن کر چمکے، ہمارا کام ہے شمع بن کے پگھلے.
पिघला दिया हमने आपको दूसरों के उजाले के लिए, पूरी रात चलते हैं पिघलते हैं। शायद किसी एक मुसाफिर को रात की तारीकी में रास्ता मिल जाए, दिन भर रोते हैं, नबी की हदीसें याद करते हैं, रटते हैं। बचपन से लेकर के जवानी आई, जवानी से लेकर बुढ़ापा गया, सुबह कहीं रात कहीं। ऐ नौजवानों, अब तो सुधर जाओ। कौमों की तकदीरों का फैसला अल्लाह की जानिब से लिखा जा रहा है। वो देखो कितने नौजवान हैं जिन्होंने तारीख लिख दी, और कितने नौजवान हैं कि जिन्होंने शराब के जाम अपने हाथों में लिए, खुद भी इस्लाम के माथे पर कलम बने और जहन्नम की बाजियों में चले गए। क्या था मादी हमारा, क्या था? वो था जिस पर दुनिया नाम करती है। आज सिर्फ एक अफसाना है, सिर्फ एक कई गुजरी कहानी है। आज भी मेरे दोस्तों, अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो वक्त हमें माफ नहीं करेगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों सुन लो अच्छी तरह, स्पेन में भी ऐसे ही मुसलमान थे। क्या हाल है? जब वहां जगाने वाले न रहे, जब खून को गरमाने वाले न रहे, जब इंसानों को झंझोड़ने वाले न रहे, और जब लहू को हरारत देने वाले न रहे, पूरा स्पेन तबाह हो गया। आज मस्जिदें चर्च बनी हुई हैं, एक भी मुसलमान नहीं, मौलाना रफी उस्मानी हो या तकी उस्मानी, होटल में भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। कार में सफर करते हुए देखते हैं कि मस्जिद है, मीनार नजर आते हैं, दरवाजे पर पहुंचते हैं तो अंदर चर्च बना हुआ है, ईसाइयों की इबादत का है। शुक्र करो इस हिंदुस्तान में भी उसी पैटर्न पर चलने की कुफरिया ताकतों ने कोशिश की, बातिल ने कोशिश की, लेकिन न जाने ये किसकी कुर्बानियों का सत्ता है, न जाने ये किसके आंकड़ों का नजराना है, न जाने ये किसकी रात की सहर की दुआएं हैं, न जाने ये किसका किला है कि जिसके किले में अभी हम छत पर बैठकर भी रब का नाम ले रहे हैं, ईदगाहों में अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अपने जनाजों को कांधा दे रहे हैं। न जाने किसका सत्ता है कि जुमे की नमाज में पढ़ रहे हैं, न जाने किसका तौफैल है कि अभी हम कुर्बानियां कर रहे हैं, न जाने कौन सी कुर्बानी है जो अल्लाह तबारक व तआला अभी हमसे पूरी तरह उठा नहीं है, हमसे अल्लाह ताला नाराज नहीं हुआ है, बल्कि दौरे हाजिर में अल्लाह ताला हमारे घरों पर खड़े होकर नहीं कह रहा है, ऐ मुसलमानों उठो, तुम्हारे सामने इसी हिंदुस्तान में दो किरदार है, एक किरदार है, एक किरदार है सुल्तान सिराजुद्दौला का, नवाब सिराजुद्दौला का, जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हुए जान देकर चला गया, शहादत उसका मुकद्दर हुई, इज्जत उसकी लौंडी और गुलाम बनकर रही। तारीख में लिखने वालों ने उसकी कहानी और दास्तान को लिखा, और एक किरदार है उसी के यहाँ पैदा होने वाले मीर सादिक का, जिसने चांदी की खनकते हुए सिक्कों के इवज मुखबिरी की, गद्दारी की, अंग्रेज के सामने भीख ठहराई, भीख मांगी, अल्लाह ताला के खजानों से नहीं मांगा। तुम्हारे सामने एक किरदार है सुल्तान फतेह अली टीपू का, कि जिसने अपनी नवाबियत को ठोकर मार दी, अपना ताज जमीन पे गिरा दिया, और ये कहते हुए आगे बढ़ा, मौत फिरानी है, मौत को कोई नहीं रोक सकता है। ना अब्दुल्ला बिन उबई बचा, ना उक़बा बिन मुईद बचा, ना अबू लहब बचा, लिहाजा मौत आएगी तो आएगी। मैं फातिह की हैसियत से एक शेर की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अंग्रेजों के दांत खट्टे करते हुए सुल्तान टीपू शहीद हो गए, इस्लाम में शहीद कहलाया। एक उसकी जिंदगी है, मौत सुल्तान टीपू को भी आई, और मौत मीर जाफर गद्दार को भी आई। न वो जिंदा है, न वो जिंदा है, एक के माथे पर बददुमा ताज है, और एक की पेशानी पर शहादत और इज्जत का ताज रखा हुआ। फैसला आप करो, हाल में आपको क्या करना है। नौजवानों, तारीख अपनी क्यों नहीं बनाते? तारीख बनाओ। कौन था मोहम्मद बिन कासिम जिसका जिक्र मैं आज कर रहा हूं? ये कौन सा तारिक बिन ज़ियाद
جس کا ذکر ہر مومن کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی. کل گزرے ہوئے زمانے میں جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، جس کے نام پر سینکڑوں نام ماؤں نے رکھے، جن کے نام پر ہزاروں نام باپوں نے رکھے. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ یہ وہ نوجوان ہے، اگر یہ چاہتا تو شراب کے جام پیتا اور اس زمانے میں شرابی بن کر دنیا کے حصے میں ایک بدکردار آدمی بن جاتا. لیکن اس نے اپنی توانائی، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنے دل کا شور، اپنا ساتھ وقت کر دیا. کس کے لیے وقت کر دیا؟ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے، انتقام لینے کے لیے. یہی تو واقعہ ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کی گردن پہ تلوار رکھی. تلوار رکھ کر یہ کہا میں تجھے قتل کر رہا ہوں. ادعو محمد ینصرک کا. تو سمجھتا ہے تیرا رب اللہ ہے، تیری مدد کے لیے تیرا نبی رسول ہے. برا اپنے نبی رسول کو، برا محمد کو، برا محمد خدا میں آرام کرنے والے کو. اس نے ایک آگ بھری، اس نے ایک کتنا پرسی کی آگ بھری، کوئی اس کی مدد کو جانے والا نہیں تھا. اس عیسائی نے بڑے غرور کے ساتھ اس مسلم نوجوان کا قتل کر دیا. بات صرف قتل کی نہیں تھی، بات صرف اس کی موت کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اس نے چیلنج کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. ہاں یہ صلاح الدین جو ایک معمولی درجے کا سپاہی تھا، کہ اس کے کان میں یہ خبر پہنچی تو اس نے دامن بچھا کر اللہ سے کہا اے مولا تو اگر مجھے قبول کر لے تو تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا، رات کو آرام کی نیند اپنے بستر پر نہیں سوؤں گا، گھوڑے کی پیٹھ پر سوؤں گا، گھوڑے کی پیٹھ پر جاؤں گا. اے مولا میری عمر میں برکت کر دے، موت کو مجھ سے دور کر دے. اس شخص کا گریبان ایک دن میرے ہاتھ میں دے دے جس نے میرے نبی کی غیرت کو چیلنج کیا ہے، جس نے میرے نبی کی عزت کو چیلنج کیا ہے، جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. اس دن سے صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کو جمع کیا اور نوجوانوں کو ابھارتا رہا. ایک دن یہ آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی قید میں وہ آدمی آیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاح الدین ایوبی نے کہا دیکھ محمد کا غلام صلاح الدین ایوبی آ چکا ہے اور آج میں وہی جملہ دہراتا ہوں جو تو نے دہرایا تھا. اب بتا تو کسے بلائے گا اپنی مرضی. لیکن آج کا نوجوان اسے تو خود یہ چاہیے کہ وہ موبائل میں زناکار لڑکیوں کی عورتوں کی تصویریں دیکھ رہا ہے. اسے کہاں پرواہ ہے اپنے نبی کی غیرت سے؟ کس نے فلم بنا دی اسے کیا مطلب؟ کس نے کارٹون بنا دیا اسے کیا مطلب؟ کس نے کیا کر دیا اسے کچھ مطلب نہیں. ارے وہ طارق بن زیاد تھا کہ جب ایک عیسائی موسیٰ بن نصیر کے پاس فریاد لے کر آیا کہ میں عیسائی ہوں، میری بیٹی عیسائی ہے، میری بیٹی کی عصمت ایک عیسائی بادشاہی نے تار کر دی ہے. اے مسلمانوں میری بیٹی کی آنکھوں نے مجھے جھنجھوڑ کر یہ کہا ہے روئے زمین پر مسلم قوم وہ ہے جو بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. اے مسلمانوں کیا تم ہماری فریاد سن سکتے ہو؟ کیا اس ظالم کو سبق سکھا سکتے ہو؟ کیا اس ظالم کے ہاتھ سے طاقت چھین سکتے ہو؟ کیا ہماری بیٹی کی لٹی ہوئی عصمت پہ مرہم رکھ سکتے ہو؟ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو کہا اے طارق جا اس عیسائی بیٹی کی، اس عیسائی بچی کی آنکھ کو آنکھ میں تبدیل کر دے، امیدوں میں تبدیل کر دے. 3000 کر لے کر طارق بن زیاد نہر دریائے جبرالٹا پر پہنچا اور وہاں اس نے اپنی چٹیاں جلا کر ایک تاریخ لکھی، فاتح قدوس کہلایا. 800 سال تک قدوس میں قرآن پڑھا جاتا رہا، حدیث پڑھائی جاتی رہی، بخاری کی شرح لکھی جاتی رہی، علم فقہ اور کلام لکھا جاتا رہا، ادیب اور خطیب پیدا ہوتے رہے. 800 سال تک اس نوجوان کا نام نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک گونجتا رہے گا. کیا اس مجمع میں کوئی نوجوان ہے جو آنکھ جلوائی لے کر یہ کہے کہ میں اپنی کشتیاں جلا دوں گا اور میں بھی
تمہاری ضروریات کے راستے قدم پر چلوں گا، اس لیے کہ آج ایک بیٹی کی آبرو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچیاں ہیں جن کے ساتھ بنا بالجبر ہو رہا ہے. ایک نہیں، 4-4 نوجوانوں نے آبرو لوٹی ہے، اور امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمن میں یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ جو چاہے اس کے ساتھ مطالعہ کر لے. بھائی اپنی بہن سے زنا کر سکتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد سے زنا کر سکتا ہے. اور اس طرح کے سینکڑوں، ہزاروں فلمیں، ہزاروں چینل، ہزاروں یوٹیوب پر پڑی ہیں فلمیں جو اس بات کی تلقین کر رہی ہیں مسلمانوں کہاں کھڑے ہوئے ہو. تمہارا نبی جب مدینے پہنچا تو عبداللہ بن ابی ایک ترائیشوں کا بازار لگاتا تھا، زنا کاری کا اس کے یہاں پر اڈا تھا. نبی نے اپنا اسلحہ کاندھے پر سجایا، عبداللہ بن ابی سے یہ کہا اس زنا کاری کے اڈے کو بند کر دے ورنہ میں اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہوں، اور جب میں آؤں گا تو نہ تیری خیر رہے گی نہ یہاں ضلع کرانے والی دوائی ہوئی. کہاں سو گئے ہم، کدھر جائیں، کون کسی آواز دے. یہ آپ نے سنا پچھلے مہینے کڑاکے کی سردی میں دلی میں ایک لڑکی کے ساتھ، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ وہ کس کی بیٹی تھی، انسانیت کی بیٹی تھی. کسی کی بھی ہو، میری جیسے بیٹی ہے ویسے ہی کسی دوسرے کی بیٹی ہے. میں اس کا تبصرہ نہیں کر رہا کہ وہ کس لباس میں تھی، کس وقت میں تھی، لیکن جو کچھ ہوا وہ پوری انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے. وہ پکارتی رہی اور فجر میں آواز دیتی رہی میرے قاتلوں کو کوئی سزا دے پائے گا، میرے قاتلوں کو کوئی سزا دے پائے گا. ایک معصوم عورت رات کی تنہائیوں میں آواز دیتی رہی. اس ہندوستان کی گلیوں میں 20 کروڑ مسلمان رہتا ہے، لیکن 20 کروڑ کی حیثیت صرف سمندر کے 20 کروڑ دھاگوں کی طرح ہے، ریت کے 20 کروڑ ذروں کی طرح ہے. نہ کسی میں جان ہے. رب کی قسم اگر اورنگزیب زندہ ہوتے، اگر شیر شاہی زندہ ہوتے، اگر شہاب الدین غوری زندہ ہوتے، اگر احمد شاہ ابدالی زندہ ہوتے، اگر محمود غزنوی زندہ ہوتے، اسی دن گھوڑے پر کٹاوا کرتے اور اسی دن آتے اور آ کر ان کی گلیوں میں یہ کہتے کہ جب تک ہم زندہ ہیں دوسری کسی بیٹی کی آبرو نہیں لوٹی جائے گی، اور اس کی آبرو لوٹنے والے بھی زندہ سلامت نہیں رہیں گے. اسی چوک پر کھڑے ہو کر لوگ ان کے پتھر ماریں گے اور نبی کے نافذ کر کر سزا ساری ہندوستان کی گلیوں میں نافذ. مگر ہم آج ذرا سا پیسہ بچا کسی نوجوان پر تو 50,000 کا موبائل خرید کر لاتا ہے، 30,000 کا موبائل خریدتا ہے. کار کے لیے، صرف گناہ کرنے کے لیے، گناہ کی دعوت کو عام کرنے کے لیے. مسلم بہنوں، ماں اور بیٹیوں، زمانہ انتظار کر رہا ہے، جزیرہ عرب تڑپ رہا ہے، مسجد اقصی آواز دے رہی ہے. ایک فلسطینی بچہ تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں کیا تمہارے درمیان کوئی ایک صلاح الدین نہیں؟ کیا تمہاری صفوں میں کوئی ایک محمد بن قاسم نہیں؟ کیا تمہارے درمیان کوئی ایک خالد بن ولید نہیں؟ کیا تمہارے بیچ کوئی ایک سعد بن وقاص نہیں؟ مسلم ماں تم کو ایک دے دو، امت کو ایک بیٹا عطا کر دو، لیکن وہ ماں جو بے حیا ہو گئی ہو، جس نے اپنے دودھ کو ناپاک کر لیا ہو، جس نے اپنی آنکھوں کو فلمی دنیا کے ہیرو کو دیکھ کر ناپاک کر لیا ہو، جس نے اپنے خون کو بدبودار اور گندا کر لیا ہو، جو نہ نماز پڑھتی ہو، جو نہ روزہ رکھتی ہو، جو نہ قرآن کی تلاوت کرتی ہو، جو نہ غیر محرموں سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہو، آخر اس کی گود میں کہاں سے آئی اسلام کے لیے؟ دل کے کپڑے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے خراب. حال بڑا پریشان ہم ہے. اگر آج بھی نہیں سمجھے، آج بھی نہیں جاگے، آج بھی سپوں کو ترتیب نہیں دیا تو میرے دوستو کل کیا ہوگا؟ زندگی کے کتنے سال بچے ہیں؟ اس لیے حال میں اپنے آپ کو سنوارو. چاروں طرف
انقلاب کی آواز لگ رہی ہے۔ باطل ہمیں پوری طرح کچل دینا چاہتا ہے۔ پچھلی 2 صدیوں میں اس نے ہر طرح کے ہتھیار تیار کر لیے ہیں ہمارا ذہن خراب کرنے کے لیے، ہمارے بچوں کو ہم سے چھیننے کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی بستیوں سے لے کر شہروں تک ہر گھر میں ٹیلی ویژن لگا دیا۔ کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن ڈش لگی ہوئی ہے، جھونپڑی میں لگی ہوئی ہے، جھوٹی جھونپڑی میں لگی ہوئی ہے، پھول سے چھپر پر لگی ہوئی ہے۔ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت مہینوں مہینوں نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں یتیموں کی پرورش نہیں ہوتی۔ کل اللہ کی ضربیں لگتی تھی۔ صبح کو اگر آنکھ کھلتی ہے تو ٹیلی ویژن پر ناچنے جانے والوں کی تصویریں ہیں۔ باطل ہمارے گھروں سے ہمارے نوجوانوں کو لے اڑا، ہماری بیٹیوں کو لے گیا، ہمارے بھائیوں کو لے گیا، ہمارے بوڑھوں کو اس نے توبہ کے لیے توبہ سے دور کر دیا۔ پہلی فرصت میں ان ظالموں سے تہذیبی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پر قبضہ کر لیا، ہمارے دماغ پر قبضہ کر لیا، ہماری بستیوں پر قبضہ کر لیا، ہماری اولادوں پر قبضہ کر لیا۔ تو پھر وہ 2001 سے اس نے اعلان کیا کہ اب میں تمہارے سمندروں پر قبضہ کروں گا، اب میں تمہارے نبی کے شہر پر قبضہ کروں گا، اب میں مکے اور مدینہ پر بھی قبضہ کروں گا، اب میں خیبر پر قبضہ کروں گا، اب میں عراق پر قبضہ کروں گا، اب میں ایران پر قبضہ کروں گا، اب میں افغانستان پر قبضہ کروں گا، اب میں کویت اور ملک شام پر قبضہ کروں گا، اب تیونس اور انڈونیشیا پر قبضہ کروں گا۔ سب پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے فضاؤں میں اپنے ہیلی کاپٹر اڑائے اور نشانہ کون ایک بم گرا، ہمارے بچوں کے چتھڑے اڑ گئے، نہ جسم ملا، نہ نماز پڑھنے کے لیے، نہ نماز پڑھنے کے لیے وقت ملا، نہ قبرستان میں دفن ہونے کے لیے جگہ ملی۔ حالات یہ ہے کہ ڈاکو ہمارے گھروں پہ چڑھا ہے اور زمین پر کتنا بڑا ڈاکہ تاریخ میں کبھی نہیں پڑا جتنا اب پڑ رہا ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے دیگر گاؤں میں بھی کہی، پھر بتاتا ہوں، اور جب تک دوہرائیں گے، جب تک ڈاکو ہمارا خون چوستے رہیں گے۔ ہائے خطرہ شیروں سے نہیں، شیر نہیں پھاڑ رہے، شیر تو ختم ہو گئے۔ خطرہ چیتوں سے نہیں ہے، خطرہ جنگلی جانوروں سے نہیں ہے، خطرہ وہ ہے جو انسانی شکل میں درندے بن کر آئے ہیں، جنہوں نے ہماری زمین سے ہمارا پیٹرول لیا اور اپنے گھروں کو روشن کر لیا، اپنے بازاروں کو روشن کر لیا، زنا کے اڈوں کو روشن کر لیا، نائٹ کلبوں کو روشن کر لیا، سنیما گھروں کو روشن کر لیا اور ہمارے گھروں میں ہتھیار کر دیا۔ جن کی پیاس سمندر کے پانی سے نہیں، آسمانی چیز کے پانی سے نہیں، ہمارے خون سے مل رہی ہے۔ کتنا خون اور چاہیے؟ خون پر خون جا رہا ہے۔ ہمارے شہزادے ہیں جو ہمیں آواز دے کر پکار رہے ہیں، اے مسلمانوں، 1948 سے لے کر کے آج 2013 تک جب جمعہ آتا ہے اور جمعیں مچلتی ہیں کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھیں، تم تو رجب کی 27 رجب آتی ہے، اجتماع کر کے بیٹھ جاتے ہو کہ معراج کی رات ہے۔ اے خطیبو، تم تو تقریر کر کے چلے جاتے ہو، اے قوم تم تو معراج کی فضیلت سن کے بیٹھ جاتی ہے۔ ہم سے پوچھ، جب معراج کی رات آتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھ لے، آج کی رات ہم مسجد اقصی میں سجدے کر لے، آج کی رات ہم معراج کی رات کا تذکرہ کر لے، تو ہمیں دبا دیا جاتا ہے، ہمیں کچل دیا جاتا ہے، ہمیں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ معاصر محمد نے یہ بات کہی تھی کہ فلسطین کا علاقہ جو غزہ کا علاقہ ہے وہ دنیا کی کھلی ہوئی جیل ہے اور پوری قوم کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ کب بدلیں گے؟ کب تبدیلی آئیں گے؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آج نہ کر دے کہ تیرے پہل کی موجوں میں اختلاف ہے۔ تو کیسا سمندر ہے جس میں مد و جزر نہیں؟ اے مسلمان، تو کیسا سمندر ہے جس میں جوار بھاٹا نہیں؟ تو کیسا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں؟ کب جاگے گا تو کب تیری آنکھ میں آنسو آئیں گے؟ اے مسلمانوں،
मिस्र की कौम से सबक हासिल कर लो, दमिश्क की कौम से सबक हासिल कर लो। वक्त मेरा मुकम्मल होने को है और आज के हाल से कल के मुस्तकबिल की खबर आपको देने आया हूँ। अल्लाह के यहाँ आंसुओं का सिला भी मिलेगा, नमाजों का सिला भी मिलेगा और कुर्बानियों का सिला भी मिलेगा। आओ सबक हासिल करो। इन 12-13 सालों में उम्मत किस कुर्बानी से गुजरी है, किस दरिया की मौत से गुजरी है, खून की किस नदी से गुजरी है। आओ मिस्र में देखो, तुम भी मुसलमान हो, वो भी मुसलमान है, तहरीर स्क्वायर पर जमा हुए और मिस्र के मुसलमानों ने अपने बच्चों से कह दिया, बच्चों लौट के वापस नहीं आएंगे, तहरीर स्क्वायर पर जा रहे हैं, आजादी का परवाना लेकर आएंगे, आजादी की तहरीर लिखवा कर लाएंगे, आजादी का सूरज तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, आजादी की किरणें लेकर आएंगे। न जाने कितने शहीद हुए, न जाने कितनों के हाथ कल हुए, न जाने कितने जेल की सलाखों में गए, बिलाखिर की कुर्बानी रंग लाई। भाई ने भाई को बात देकर भेजा, मारी बेटे के सर पे हाथ रखकर दुआ देकर भेजा, बीवी ने शौहर को पते की मुबारकबाद देकर भेजा। तहरीर स्क्वायर पर जमा हुए मिस्र की तारीख बदली, तकदीर बदली, नया सूरज निकला, नया सवेरा आया। वो जो इसराइल का एजेंट था, जिससे अपनी ताकत पर नाज था, जिससे अपने कुव्वत पर नाज था, जिसने फलस्तीन की सरहदों पर बिजली के तार लगा दिए थे, फलस्तीनी माँ अपने बच्चे के जख्म लेकर हाथों पर उसके जख्म लेकर जब आई मरहम मांगने के लिए, ओ लोगों तुमसे पानी नहीं मांगते, तुमसे खाना नहीं मांगते, लेकिन मेरे लाल के जिस्म से खून बह रहा है, एक टाका लगा दो, एक डॉक्टर इसको ऑपरेशन कर दे, अगर ऑपरेशन न किया ये मर जाएगा। 9 महीने इसे खून पिलाया है, 2 महीने दूध इसे पिलाया है। ये मेरे नबी का उम्मती है, ये उम्मत का शेर है, ये कल का होने वाला सलाहुद्दीन है। लेकिन जब बिजली की तरह पर आई तो उसे बिजली के तार नजर आए और लोहे की बनी हुई दीवारें नजर आई। लौट के वापस गई तो बेटा दम तोड़ चुका था, उसकी आंखों को किसी ने नहीं सुना। फिर आखिर मिस्र की सरजमीन पर अल्लाह ने इंकलाब का फैसला किया। चंद नौजवान निकले, वो जो तख्ते शाही पर था वो आज कहाँ है, बताओ मुझे कहाँ है। जेल की खिलाफों और अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअती मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा का नजारा देख लिया कि नहीं दुनिया में? अरे मिस्र में वही तारीफ दोहराई कि नहीं? कल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैद, लेकिन जब जेल से निकले तो कहाँ गए? सीधे तख्ते शाही पर गए। बादशाहत का तेरा सर पर सजा, हुकूमत की चाबियां हाथ में आई, खजानों की कुंजियां अल्लाह ताला ने अता फरमाई। कौन कहता है मेरी कौम को धोखा मत दो, इस कौम को इधर उधर मत लेकर जाओ कि बादशाहत के साथ पत्नी जमा नहीं हो सकती, बादशाहत के साथ विलायत जमा नहीं हो सकती। अरे बादशाहत के साथ विलायत तो विलायत, नबूवत भी जमा रही है और जमा होकर के रहेगी। हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे तो नबी भी होंगे और बादशाह भी होंगे। ये कौन पढ़ा रहा है हमें, कौन सबक दे रहा है? सबक पर फिर सदाकत का, सजात का, अदालत का लिया जाएगा, जिससे काम दुनिया की इमामत का। इमामत का काम अल्लाह ने लिया। वो जो जेलों में बंद थे, जिन्हें अनवर सादात ने बंद किया, जिन्हें अब्दुल नासिर ने, कर्नल नासिर ने बंद किया, जिन्हें हुस्नी मुबारक ने जेल की सलाखों में डाल दिया, जिनके आवाजों पर पहरा था, वो हसन बन्ना जिसको मिस्र के चौक पर शहीद किया गया, तो फौजियों से कह दिया गया इसे कांधा मत देना। जब घर से लाश उठी तो कांधा देने के लिए 4 आदमी मौजूद नहीं थे। हसन बन्ना की बेटियों ने कहा, हसन बन्ना की बीवी ने कहा, ओ मेरे शौहर, आज तू आज तेरे कांधे को, तेरे जनाजे को कांधा देने
دینے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہے. فوج کا پہرا ہے, کرنل کا حکم ہے, جنرل کا حکم ہے. لہذا آج کوئی تیرے کاندھا دے یا نہ دے, ہمارا یقین ہے کہ تیری لاش کو, تیری میت کو کاندھا دینے کے لیے عرش سے اللہ نے فرشتے ضرور بھیجے. آج کسی کی روحانی والا ہے مجھ سے تخت پر بیٹھی ہے, جو تخت پر تھا وہ جیل میں ہے, جو جیل میں تھے وہ تخت پر ہے. انقلاب آیا لیکن ایسے نہیں آیا قربانیوں کے بعد. ابھی مصر سے نہیں ملتے تھے کہ دمشق میں اللہ تبارک و تعالی نے انقلاب کی خبر چلا. دمشق ملک شام جو آج انگریزی میں سیریا کہا جاتا ہے, یہی مقصد ہے, یہی مرکز ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی کی جامع موموی پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو تشریف لانا ہے. دمشق میں کھڑے ہوئے, اور وہی دمشق جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ملک شام پر فرشتوں کا پہرا ہے. اللہ کے رسول نے ملک شام کے لیے برکت کی دعا کی تھی, اے اللہ برکت دے دے ہمارے یمن میں اور برکت دے ہمارے ملک شام میں. اور جب صحابہ نے کہا تھا نجد کی طرف تو آپ خاموش ہو گئے. آج اسی ملک شام میں اسلام کے ماننے والے دیوانے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہر گھر میں شہادتوں کا نذرانہ موجود ہے. ایران نہیں بلکہ روس پریشان ہے, چین پریشان ہے, فرانس امریکہ جیسی طاقت پریشان ہے کہ کیسے روکے اس قوت کو. یہ دمشق کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے وقت اب بدل چکا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن دنیا دیکھے گی. جس طرح مصر کی کرسی پر محمد مرسی کو لوگوں نے دیکھا ہے, ووٹ وہاں ڈالے گئے تو اسلام پسند غالب آئے. وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن دمشق میں بھی اسلام کے شیر داخل ہوئے اور سیریا کی راجدھانی میں اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہوں گے. یہ باطنی, یہ حضرت علی کو خدا کا تصور دینے والا, یہ آج کا ڈکٹیٹر, یہ معصوم بچوں کو قتل عام کرنے والا دنیا سے رخصت ہوگا. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے 21ویں صدی کی انشاءاللہ ابھی بھی اس کی دہائی دنیا نہیں دیکھے گی. اسلام کے عروج کا فیصلہ ہو رہا ہے. چلے تھے اسلام کو مٹانے 2001 میں, چلے تھے اسلام کو مٹانے. اسلام عجم کے اسلام کو مٹانے چلے تھے کہ اللہ نے آپ میں کھڑا کر دیا. گرم ہو جاتا ہے جب معصوم قوموں کا لہو, تھرتھراتا ہے جہانے چار سو رنگ. انہوں کے پیروں میں تو سونے کی بیڑیاں ہیں. انہوں نے دیکھا کہ حکمرانوں کے پاس تو روز اور نہ جانے کون کون سی عطر بچائی جا رہی ہے. حکمران تو آج اس 5 اسٹار ہوٹل میں ہے, 7 اسٹار ہوٹل میں ہے. ان حکمرانوں پر اسلام کی قوت ہے. یہ ہم نے کل بھی کہا اور آج بھی کہتے ہیں, دنیا کی طرح سمجھ لے. طاقت کا سر چشمہ اسلام کا حکمران نہیں, جنرل نہیں, فوجی اور سرمایہ دار نہیں. اسلام کی طاقت کا سر چشمہ وہ ماں ہے جو آج بھی جھونپڑی میں چراغ جلا کر اپنے بچے کو لوڑیاں دے کر سلاتی ہے. تو دل میں آرزو ہے کہ قرآن کا حافظ اور داعی بنے. یہ کہاں سے کھڑے ہوئے, یہ موت کہاں سے آئی؟ ایک مقام پر اسلام کو روکنے چلے تھے. دہشت گردی کا مسلمانوں پر لیبل لگا کر, دہشت گردی کا ٹائٹل لگا کر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہوئے ان کے گلوں کو ناپتے ہوئے چلے. اسلام نے اب گردن اٹھائی اور وہ منظر نظر آ رہا ہے وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ. اسلام اپنی جب گردن اٹھائے گا تو جدھر نکلے گا کوئی نہیں روکے گا. کیوں اس میں نظر اٹھائی تو اسلام پسند آ گئے. لیبیا میں نگاہ اٹھائی تو اسلام پسند آ گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کرنل قذافی کے خاتمے کے بعد اب لیبیا ہمارا ہوگا. لیکن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی, جس دن امریکہ میں فلم بنی, اس کا عربی میں ترجمہ ہوا لیبیا کی سرزمین پر. جب لیبیا کی امریکن ایمبیسی
سے یہ پیغام آیا کہ یہ ملک تو اسلام پسندوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے، محمد کے غلاموں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے، سارے حصار ٹوٹ گئے، ساری برکتی ٹوٹ گئی، سارے دروازے ٹوٹ گئے، پیغام گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کم ضرور ہوئے ہیں، فنا نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے، مٹے نہیں، غافل ضرور ہے لیکن ہلاک نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ جب کوئی انہیں آگے بڑھ کر جگائے گا تو یہ حالی کی آواز پر کل بھی جاگے تھے، آج بھی کوئی حالی کھڑا تو ہو، آج بھی جاگیں گے۔ کل بھی علامہ اقبال کی آواز پر کھڑے ہوئے تھے، آج بھی کوئی اقبال انہیں کھڑا کر دے تو پھر یہ جاگ جائیں گے۔ کل بھی یہ شیخ احمد سرہندی کی آواز پر اکبر کے خلاف دل میں کھڑے ہوئے تھے، آج بھی کوئی شیخ احمد سرہندی کا دیوار مل جائے تو پھر اکبر کو ڈیفیٹ اور شکست دینے کے لیے یہ بے قرار ہے۔ کل بھی سید احمد شہید اور شاہد نعیم شہید کے ساتھ رائے بریلی سے نکل کر بالا کوٹ کی پہاڑیوں تک گئے تھے، آج بھی اگر کوئی سید احمد شہید مل جائے تو آج بھی عوام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستوں، سوچنا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو جو تو ہے سب کچھ ہے لیکن راستے میں نہر امریکہ کی پڑ جائے، راستے میں نہر برطانیہ کی پڑ جائے تو پانی پی کر وہیں لیٹ جائے اور اپنے امیر سے کہنے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی کی جگہ کہہ دیں امریکہ و برطانیہ، اس سے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اس دنیا سے اتنا فائدہ اٹھاؤ جتنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام نے اور ہمارے بڑوں نے جب اس دنیا کو ٹھوکر ماری تو اللہ تعالیٰ نے سپر پاور طاقتیں ان کے قدموں میں رکھ دی، اور آج بھی رب کی قسم جن پر خزانے، جن کے پاس سب کچھ موجود، وہ سپر پاور کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، بندر کی حیثیت سے ناچ رہے ہیں۔ کوئی پروٹوکول وہ پورا نہیں کرتے، پروٹوکول سارے توڑتے ہوئے ان کے ملکوں میں اتر جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اپنا اڈا بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنے ہوٹل میں لے جاتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں۔ آج بھی انہیں پاپا کچوں نے وہ پاپا کچ کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا۔ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ آج بھی محمد کی روحانی اولادوں نے جنہوں نے حرام سے اپنے خون کو گدلا نہیں کیا، جنہوں نے زنا کر کے اپنے جسم کو میلا نہیں کیا، جنہوں نے نگاہوں سے کسی غیر محرم کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے روب اور دبدبے کو ختم نہیں کیا، انہوں نے 1989 میں اس طاقت کے ٹکڑے اڑا دیے، اس طاقت کو بکھیر کر پھینک دیا، اس طاقت کا دیا پاٹا کر دیا جو 1917 میں ابھری تھی، اس شان کے ساتھ آئی تھی کہ اسلام کا خاتمہ کر ڈالیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آذربائیجان ختم کر دیا تھا، ترکمانستان پر قرآن پر پابندی لگا دی تھی، اسلامی ریاستوں کو یہ سرخ دیو نگڑ گیا تھا، لیکن جب اس کے سامنے چند گزری پوش نکلے، چند زمین پر سونے والے نکلے، چند قرآن کو ہاتھوں میں اٹھانے والے نکلے تو 10 سال میں اس کی لاش کو سمندر پار پھینک دیا۔ یہ سچائی ہے آج کی، اور کل کی سچائی آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو جنگ اسلام کے خلاف، حق کے خلاف دنیا نے مسلط کی تھی، اس میں اسے ہر محاذ پر شکست نظر آ رہی ہے، ہر محاذ پر شکست نظر آ رہی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ذرا سے آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، مائیں اگر برقع پہن کر نکل جائیں، نوجوان اپنے موبائلوں کی گھنٹیوں کو سارنگیوں سے اور شیطان کی آوازوں سے بچا لیں، مسجدوں کو ہم آباد کر لیں، حج و عمرے کے لیے ارادے کر لیں، زکات اپنی ادا کرنے لگیں اور ذرا سی لڑائی میں بس اللہ کی رحمت ہمارے ہونٹ چومنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فتح کے دروازے کی چابیاں ہمارے ہاتھوں میں صرف دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے ایک اور بڑی طاقت جس سے یہ گھمنڈ تھا کہ اب دنیا میں ہمارا آرڈر چلے گا، 21ویں صدی میں نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ہمارا ہی آرڈر، ہمارا نظام، ہم اس دنیا کے بے تاج کے بادشاہ ہوں گے۔ اس بے تاج کے بادشاہ کے، اس بے ہنگم شیر کے اگر لگام کسی نے لگائی ہے تو وہ قرآن کے پڑھنے والی قوم
وہ قرآن کے ماننے والی ہے جس نے اپنے سینوں پر قرآن کو سجایا ہوا ہے. اگر ٹیلی ویژن پر ان کی تصویر دھوکے سے آ جائے تو پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے. اگر ان کا سر دیکھو تو سر پر نبی کی سنت امامہ لگا ہوا ہے. جیب میں ہاتھ ڈالو تو مسواک رکھی ہوئی ہے. مصروف دعا ہے. صبح میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں, شام کو نماز ادا کر رہے ہیں, اور بڑی بڑی طاقتوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ تجھے اگر اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے تو ہم ابابیلوں کو اپنی چونچ کے پتھر پر ناز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس چونچ کے پتھر کو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ کے اس کنکر کو آج کر رہا کے ہاتھی پر جب گرائے گا تو وہ کل کر رہا کے ہاتھی کی طرح کھائے ہوئے کی طرح ختم ہو جائے گا. تیار ہیں میرے دوست اپنے اندر تبدیلی کے لیے؟ جو لوگ ابھی تک داڑھی کی سنت سے محروم ہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ سنت کو جلد از جلد چہرے پر سجا کر رسول اللہ سے محبت کا اظہار کریں گے انشاءاللہ. جن کے گھروں میں بہنیں اور بیٹیاں برقعے سے پردے سے کتراتی ہیں, کوشش کرو ہائے بہنوں سے سبق حاصل کرو کہ فرانس جیسی جگہ میں, امریکہ جیسی جگہ میں, برطانیہ میں بھی برقع پہن کر جاتی ہیں. وہاں کا قانون خلاف ہے. اعلان کرتی ہیں کہ ہم یہاں بھی برقع پہنیں گے اور ثابت کریں گے کہ ہم حضرت عائشہ کی بیٹیاں ہیں, فاطمہ کی بہنیں ہیں, حضرت مریم کی روحانی اولاد. اس طرح حیات بناؤ. ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو تو نظر آئے کہ محمد کا ایک غلام بیٹھا ہوا ہے. ٹرین کے ڈبے میں نظر آؤ تو نظر آئے کہ رسول اللہ کا شہدائی بیٹھا ہوا ہے. بازار اور میلوں میں نکل جاؤ, پتہ چلے کہ غلامان مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے. موت آئے تو کوئی یہ سمجھ کر مارے کہ مسلمان محمد کا غلام جا رہا ہے, شہدائی ہے. سامنے سے گزرو تو عورت خود پردہ کرنے لگے کہ رسول کا شہدائی مرد آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا چہرہ ایسا ہو کہ عورت دیکھ کر سمجھے کہ اپنا جا رہا ہے. یہ کوشش کریں اور اپنے گھر میں سے اپنے بیٹے کو یا اپنے پوتے کو, اپنے نواسے کو, اپنے بھانجے کو, عزیزوں میں کوئی نہ ہو تو امت کے کسی بھی یتیم کو, کسی بھی غریب کے سر پہ ہاتھ کر دو, اپنا لو. مولانا نظام الدین سے کہو, حضرت مولانا جلال صاحب سے کہو, حضرت مولانا جابر صاحب سے کہو, ان حضرات سے جا کر کے یہ کہو ایک بچہ ہمیں دے دیجیے, اس کا خرچہ ہم اٹھانے کے لیے تیار ہے. قاعدے سے لے کر قرآن کے حفظ تک اور حفظ سے لے کر کے عالم بننے تک میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا. مولانا بتائیے ایک مہینے کا اس کا خرچ کیا ہے, ایک سال کا خرچ کیا ہے, دارال دیوبند کا خرچ کیا ہے. اگر ادھر مہیش بھٹ, اگر ادھر فلمی دنیا میں, فلمی دنیا بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں ایک ایک ہیرو تیار کیا جا رہا ہے, کروڑوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے, لاکھوں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ایک فلم تیار کرائی جا رہی ہے, ایک ہیرو خریدا جا رہا ہے. مسلمانوں کا بیٹا سلمان خرید دیا گیا, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا عامر خان خرید دیا گیا, دلیپ کمار جیسا آدمی خرید دیا گیا, شبیر جیسا شبیر کمار بنا دیا گیا, محمد رفیع جیسا گاयक کلاکار بنا دیا گیا. مدرسوں میں جاؤ اور جا کر کہو یہودیوں تم تو ڈالروں میں خریدو گے, ہم چند سکوں میں حافظ تیار کر دیں گے, چند سکوں میں قرآن کا قاری تیار کر دیں گے, چند سکوں میں اسلام کا داعی تیار کر دیں گے, چند سکوں میں اسلام کا غازی اور سرفروش تیار کر دیں گے. 3000 فلمیں ایک مولوی کی تقریر کے سامنے رات کا ڈھیر بن جائیں گی. ایک مجمع میں خطیب آئے گا, پوری مجلس کو رلا کر سچی پکی توبہ کرا کر جنت کا صحیح بنا دے کریں گے انشاءاللہ. مگر آپ نے سوچا نہیں بھائی ان کے والد صاحب نے, مولانا کے والد نے ان کو مولانا بنا تو لیا, اب ان پر ذمہ داری ہے انٹرنیشنل کے کہیں سے ملائیں کچھ بھی کرے پائیں. ہائے دوستو سبق حاصل کرو دوستوں سے. ایک ڈاکٹر کے بننے میں کتنا خرچ ہو رہا ہے. ایک داڑھ نکالنے کی پرستش کرنے والا داڑھ نکالتا ہے, یہ کہ دوسری داڑھ لگا دے. 10 لاکھ روپے ڈونیشن کے, 12 لاکھ روپے ڈونیشن کے جاتے ہیں BDS ڈاکٹر بننے کے. ڈونیشن فیس الگ,
ایک MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے 16, 17, 20 لاکھ روپے جاتے ہیں صرف داخلے کے لیے، اور مولانا حضرات میں جو مدرسے کھول لگتے ہیں وہاں کتنا جاتا ہے؟ وہاں کچھ جاتا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، پھر بھی ہم بہت زیادہ برے ہیں۔ ظاہر خرچ نظر میں ہمیں کافر جانا اور کافر نہیں سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم۔ وہاں ستم یہ ہے کہ یہی تو ہیں، اور ہمارے یہاں ستم یہ ہے کہ تم ہی تو ہو جو ہمیں بے پردگی سے روکتے ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، ایک تو یہ کہ پردے کا اہتمام، گھروں سے ٹیلی ویژن کی لعنت پر پردے داریاں اور بند۔ تیسرے موبائل کی ضرورت کے لیے ہے تو اس میں رنگ ٹون بالکل نہ ہو گانے کی، سمپل سی کوئی بیل لگا لیجیے، اور اپنے گھر سے حافظ عالم قاری تیار کر لو، نہ ہو چیزوں میں تو مدرسوں میں کسی بچے کی حفاظت کر لو، پھر دیکھو انشاءاللہ نظام ہمارا ہے۔ روایات بتاتی ہیں وقت آنے والا ہے کہ ہندوستان کی ہر گلی میں اسلام ہی اسلام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ وہ حالات بہت جلدی آنے والے ہیں۔ دمشق کا اسٹیج، سیریا کا اسٹیج اسی لیے تیار ہو رہا ہے، باطل شکست کھا چکا ہے کہ جلد ہی ساری دنیا پر اسلام کا راج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔